خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کے دعووں کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ وزیر دفاع کا بھارت کو طیاروں کی انوینٹری سامنے لانے کا چیلنج، ایکسپوز پر لکھا آپریشن سندور میں ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بھارتی فضائیہ کی تاخیر سے کیے گئے دعوے مضحکہ خیز اور ناقابل یقین ہیں۔ پاکستان نے 6 بھارتی طیارے S-400 سسٹم اور متعدد ڈرونز تباہ کیے۔ بھارتی ایئر چیف کا مقصد اپنی فوجی ناکامیوں کو چھپانا ہے۔ جھوٹے بیانیے کی عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی۔ جنگ میں جھوٹ سے نہیں، جذبے، قربانی اور مہارت سے کامیابی ملتی ہے۔ پاکستانی افواج نے فتح ثابت کی، بھارتی جارحیت کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا۔ بھارتی طیارے گرنے کی کہانی بھارتیوں کی زبانی۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے 5 بھارتی طیارے گرنے کا اعتراف کیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں اپنے طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ لوک سبھا کے رکن امریندر سنگھ راجہ نے بھارتی فضائیہ کی جدید ترین رافیل طیارے کے گرنے کی تصدیق کی۔ پارلیمنٹ میں پنجاب کے علاقہ بسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے قریب لڑاکا طیارے کا تیل گرا تھا، جس پر واضح طور پر BS-001 لکھا ہوا تھا۔ یہ تیل کسی اور طیارے کا نہیں بلکہ رافیل جیٹ کا ہی تھا۔ انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے تسلیم کیا ہے، پاکستان کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فضائیہ کے طیارے تباہ ہوئے۔ ہماری بات اور افواج نے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس۔ ATC نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت متعدد ملزم مقدمات میں نامزد۔ تھانہ شادمان کیس میں 41 ملزمان شامل۔ راحت بیکری کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 25 ملزمان نامزد۔ عمر ایوب کے لیے ایک کے بعد دوسری مشکل، سابق اپوزیشن لیڈر کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت 9 مئی کے 3 مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے، سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی، سرنڈر سے پہلے ملزم اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا۔ بانی تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ 9 مئی ضمانت بعد از گرفتاری کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل، 11 اگست کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ نیب کی رواں سال کے 6 ماہ میں 547 ارب 31 کروڑ کی ریکوری۔ قومی احتساب بیورو نے کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، کہا صرف اپریل کے مہینے میں 456 ارب 30 کروڑ روپے ریکور کیے گئے۔ پہلی 2 سہ-ماہی میں 532 ارب روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں مالیاتی اداروں کے حوالے کی گئیں۔ نیب نے دھوکہ دہی کے مختلف مقدمات میں 12,611 متاثرین کو رقم واپس دلوائی۔ اسلام آباد میں 51 کنال قیمتی سرکاری اراضی CDA کے حوالے کی۔ نیب راولپنڈی نے عوام سے دھوکہ دہی کے بڑے مقدمے P4U میں 3 ارب روپے کی رقم برآمد کی۔ لاہور میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ کینال روڈ، نسبت روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروزپور روڈ سمیت کئی علاقوں میں پانی ہی پانی۔ سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 86 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ فاروق آباد 85 اور لکشمی چوک 83 ملی میٹر بارش رہی۔ گجرانوالہ اور گردنواہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی 13 اگست سے لاہور میں بارشوں کے نئے سپیل کی پیشگوئی۔ پانی کے بڑھتے دباؤ پر دریاؤں میں طغیانی۔ غزر میں طوفانی بارش سے گوبس خلتی اور سیلابی ریلا۔ غزر چترال روڈ کا آدھا کلومیٹر حصہ دریا برد۔ دونوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ تحصیل گوبس اور تحصیل بھندر کے لوگ 2 ہفتوں سے محصور۔ علاقے میں اشیاء خورونوش کی شدید قلت۔ گلگت میں 2 سالہ بچی کھیلتے ہوئے دریا میں ڈوب گئی۔ جہلم کے قریب دینا میں نالہ گہان پار کرتے 12 سالہ لڑکی گر گئی۔ خیرپور کے قریب دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح بلند۔ کچے کے 10 دیہات ڈوب گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلیں متاثر۔ ایکنک کی گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ سولر پلانٹ کی منظوری۔ منصوبہ 3 مراحل میں 3 سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔
وزیر اعظم نے حالیہ دورہ گلگت کے دوران منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں۔ میں تو کم سے کم بلوچ کہلانے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہوں، آپ صرف دہشت گرد ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، ریاست کے خلاف ایک منظم سازش کر کے عام بلوچستانی کے ذہن میں پوری طریقے سے زہر کے انداز میں گھولا جا رہا ہے۔ بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے اور اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دو ٹوک پیغام۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں کہا، دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بلوچستان کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنے والوں کو معرکہ حق میں جواب مل گیا۔ میرے پاکستانی ہونے کی پہچان مجھ سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکتا۔ نے جس طریقے سے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی ہے، جس کے سکتے سے بھارت آج دن تک نہیں نکل پا رہا، آج بھی ان کے ایئر فورس کے چیف 4 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جاگ کر جو ہے ان کو کوئی خبر پتہ چلی۔ پہلے بھی منفی پروپیگنڈا کرتے رہے، ابھی بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اس سے بھارت کی جس اسٹیٹ آف شاک میں بھارت ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ 3 مہینے بعد بھارت کو پاکستانی جہاز گرانے کا خیال آ گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بھارتی ایئر چیف کے مضحکہ خیز بیان پر طنز۔ کہا، بھارت ایئر فورس چیف کے بیان سے ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت پورا بھارت اسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے۔ معرکہ حق کی کامیابی پر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہیں۔ پورا پاکستان دشمن کو دی جانے والی شکست پر خوشیاں منا رہا ہے۔ ٹرمپ سے سفارتی محاذ آرائی پر مودی کی شامت۔ امریکی صدر کا دوسرا دور بھارتی وزیر اعظم کے لیے ڈراؤنا خواب۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے مودی کی ناکامیوں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کہا، تجارتی تنازع حل ہو گیا تو بھی امریکہ بھارت اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ مودی خود تسلیم کر چکے، امریکہ سے تجارتی تنازع کی انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم دونوں سپر پاورز کے ساتھ بھی وفا نہ کر سکے۔ ٹرمپ شی جن پنگ سے ناکام تعلقات کے بعد سفارتی تنہائی کا شکار ہوئے۔ ٹرمپ نے پاک پر جنگ بندی کا اعلان کیا تو پاکستان نے خیر مقدم کیا۔ بھارت ٹرمپ کے جنگ بندی کرانے کے دعوے کی تردید کرتا رہا۔ ٹرمپ نے پہلے بھارت پر 50% ٹیرف لگایا، پھر بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا۔ ٹرمپ کے اقدامات نے بھارتی اثر و رسوخ کو عالمی سطح پر محدود کر دیا۔ تیزی سے پھیلتی معیشت کے باوجود عالمی سطح پر بھارت کی کمزوریاں عیاں ہو گئیں۔ چین سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی سود مند ثابت نہ ہوئی۔ بیجنگ نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ امریکی صدر کی پاکستان کے ہاتھوں 6 بھارتی طیارے گرنے پر پھر سے تصدیق۔ آرمینیا اور آذربائیجان امن معاہدے کے دوران پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، پاک بھارت جنگ کو رکوانا بڑا کارنامہ ہے۔ مختصر تصادم میں 5 سے 6 طیارے گرائے گئے۔ کشیدگی بڑھتی تو صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی تھی۔ میں نے تجارت کے ذریعے معاملہ حل کیا۔ دونوں ممالک نے دانشمندی کا ثبوت دیا۔ کراچی میں جشن آزادی اور مارکہ حق کے حوالے سے مشاعرہ۔ نامور شعراء کرام نے خوبصورت کلام سے محفل میں دھوم مچا دی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مشاعرے میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، خواتین اور طلباء اور طالبات سمیت بچے بھی شریک تھے۔ کیا صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ دنیا کی نظریں 15 اگست کو ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر لگ گئیں۔ صدر ٹرمپ اور پیوٹن نے 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات کی تصدیق کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق روسی صدر نے ٹرمپ سے کہا وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا وہ کچھ علاقے واپس کرنے اور کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر زیلنسکی کا کہنا ہے یوکرین کی شمولیت کے بغیر تنازع کا حل ممکن نہیں، اپنی زمین قابضین کو نہیں دیں گے۔ سابق RSS رکن یشونت شندے کے ہوش ربا انکشافات۔ 2004 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل ملک میں دھماکے کرنے کا اعتراف۔ کہا اجمیر شریف اور حیدرآباد کی مکہ مسجد میں دائیں بازو کے گروپس نے دھماکے کیے۔ مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر بھی حملے کا اعتراف۔